کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے گاؤں سے جہاں خوف رات کے اندھیروں میں سانس لیتا ہے اور درختوں کے سائے خاموش گواہ بنے کھڑے ہیں۔ صدیوں پرانے قصے جنہیں سنتے ہی روح تک کانپ جاتی ہے، آج بھی گاؤں والوں کے دلوں میں دہشت کی لہریں دوڑا دیتے ہیں۔ یہ قصے اس خونی چڑیل کے ہیں جو جنگل کے تاریک گوشوں میں چھپی بیٹھی ہے۔ اس کی سرخ آنکھیں شکار کی تلاش میں گھور رہی ہیں اور اس کی نوکیلی انگلیاں بے گناہوں کا خون پی کر اپنی پیاس بجھاتی ہیں۔ ہر نئے چاند کی رات ایک تازہ خوفناک کہانی جنم لیتی ہے جب گاؤں کے لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، دلوں میں دعائیں باندھ لیتے ہیں اور سانس روک کر اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں جب چڑیل کا خوفناک سایہ گاؤں کی گلیوں میں سرسرانے لگتا ہے۔ مگر حسن، گاؤں کا نڈر نوجوان جس نے اپنی زندگی میں کبھی خوف کو تسلیم نہیں کیا، اب اس خوفناک چڑیل کے راز سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اندھیرا بڑھ رہا ہے، جنگل کی گہرائیوں میں پراسرار آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور حسن کے قدموں تلے زمین کانپ رہی ہے۔ کیا وہ اس خون کی پیاسی چڑیل کا سامنا کر پائے گا یا یہ جنگل ہمیشہ کے لیے اسے نگل لے گا؟ ایک خوفناک رات کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈراؤنی کہانی شروع ہونے والی ہے، ایسی کہانی جو ہمیشہ کے لیے گاؤں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ خوف، بدلہ اور تاریکی کی اس کہانی میں کیا حسن بچ پائے گا یا وہ بھی اس چڑیل کی بھیانک بھوک کا شکار ہو جائے گا؟ گاؤں چھانگا ہمیشہ سے ایک پرامن اور سادہ سی جگہ تھی جہاں زندگی دھیرے دھیرے گزرتی تھی، مگر اس پرسکون زندگی کے پیچھے ایک خوفناک راز چھپا ہوا تھا، ایک خونی چڑیل کا۔ یہ کہانی نسلوں سے گاؤں کے بزرگوں کی زبانی سنائی جاتی تھی اور گاؤں والے آج تک اس کہانی کو سچ سمجھ کر رات کے وقت جنگل کی طرف جانے سے گھبراتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل تھا جہاں صدیوں پہلے ایک جوان عورت سروپا رہتی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، مگر بدقسمتی سے گاؤں کے ظالم سردار نے اس پر ظلم و ستم کیا اور اسے قتل کروا دیا۔ سروپا کی موت کے بعد لوگوں نے اس کی روح کو بدروح بنتے دیکھا جو چڑیل کی شکل اختیار کر گئی اور خون کی پیاسی بن گئی۔ گاؤں والے خوفزدہ تھے کہ ہر چند سال بعد کوئی نہ کوئی جوان گم ہو جاتا اور صبح اس کی لاش جنگل کے کنارے خون سے لت پت ملتی۔ ہر کوئی مانتا تھا کہ یہ خونی چڑیل کی کارستانی تھی جو ہر نئے چاند کی رات نکلتی اور شکار کرتی تھی۔ حسن گاؤں کا نڈر نوجوان اس کہانی کو بچپن سے سنتا آیا تھا، مگر اس نے کبھی یقین نہیں کیا تھا۔ اسے لگا کہ یہ محض کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک دن اس کے قریبی دوست اکرم کی پراسرار گمشدگی نے اسے حقیقت جاننے پر مجبور کیا۔ اکرم کی لاش جنگل کے قریب ملی تھی اور گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ یہ چڑیل کی ہی کارستانی تھی۔ حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو حل کرے گا اور چڑیل کے وجود کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا۔ اس نے گاؤں کے ایک بزرگ بابا کرم دین سے مدد لی جو پرانے زمانے کی جادوئی کتابوں کا ماہر تھا۔ بابا کرم دین نے حسن کو ایک قدیم کتاب دی جس میں چڑیل کو قابو کرنے کے طریقے درج تھے، ساتھ ہی اسے ایک تعویذ بھی دیا جو اسے چڑیل کی شیطانی طاقتوں سے بچا سکتا تھا۔ یہ کام آسان نہیں حسن، بابا کرم دین نے اسے خبردار کیا۔ چڑیل کی طاقتیں بہت زیادہ ہیں اور وہ ہر وقت شکار کے انتظار میں رہتی ہے۔ اگر تم اس مہم پر جا رہے ہو تو مکمل تیاری کے ساتھ جاؤ۔ حسن نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ وہ رات کو جنگل میں جا کر سروپا چڑیل کا سامنا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے دل میں خوف تھا، مگر اپنے دوست اکرم کی موت کا بدلہ لینے کا جنون اسے ہمت دے رہا تھا۔ آخر وہ رات آ گئی جب حسن نے جنگل کا رخ کیا۔ آسمان پر نئے چاند کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور جنگل کے درخت ساکت کھڑے تھے جیسے کسی خوفناک منظر کا انتظار کر رہے ہوں۔ حسن کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، بس کبھی کبھار ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ اچانک اسے درختوں کے درمیان سے سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دی۔ وہ رک گیا اور اپنی کتاب کھول کر اس میں سے ایک تعویذ نکالنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ تعویذ نکالنے لگا ایک زوردار چیخ نے فضا کو چیر ڈالا۔ یہ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ حسن کے ہاتھ کانپنے لگے۔
اس نے جلدی سے تعویذ نکال کر سینے پر باندھ لیا اور آگے بڑھنے لگا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور جنگل کا ماحول ایک ڈراؤنے خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ حسن کے قدموں کے نیچے سوکھی ہوئی پتیوں کی چرچراہٹ ہر طرف پھیل گئی، جیسے خود جنگل بھی اسے خبردار کر رہا ہو۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی اور حسن کے دل میں ایک غیر مرئی خوف سرایت کر رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے کچھ حرکت ہوئی، پہلے ایک سایہ، پھر دو سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں۔ ان آنکھوں میں خون کی پیاس تھی اور وہ ساکت حسن کو گھور رہی تھی۔ حسن کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی خونی چڑیل ہے جس کا ذکر نسلوں سے چلتا آیا ہے، چڑیل سروپا، جس کی روح کو صدیوں پہلے مار ڈالا گیا تھا، اب انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس کی سفید رنگت اور سیاہ بال ہوا میں ہل رہے تھے، جیسے کسی برفانی ہوائی طوفان میں پھنسی ہوئی ہو۔ اس کی انگلیاں نوکیلی اور تیز تھیں اور وہ بے آواز حرکت کرتی ہوئی حسن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ حسن کے پیر جیسے جکڑ سے گئے ہوں، جیسے اس کے جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا ہو، لیکن اسے یاد تھا کہ اس کے پاس بابا کرم دین کی دی ہوئی کتاب ہے اور اس کے پاس تعویذ ہے جو چڑیل کی طاقتوں کو قابو میں کر سکتا ہے۔ حسن نے کتاب کھولی اور اس میں سے پہلا منتر پڑھنے لگا۔ یہاں سے واپس چلے جاؤ نادان، چڑیل کی گھمبیر آواز فضا میں گونجی، جیسے کہیں دور کسی غار سے آ رہی ہو۔ حسن کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے مگر اس نے حوصلہ نہیں چھوڑا۔ جیسے ہی اس نے منتر پڑھنا شروع کیا، چڑیل پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی سرخ آنکھیں لمحہ بھر کے لیے مدھم ہوئیں مگر وہ رکنے والی نہیں تھی۔ اچانک چڑیل نے زور سے چیخ ماری۔ یہ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ جنگل کے درخت بھی کانپنے لگے۔ حسن کے کانوں میں گونج اٹھا اور وہ ایک لمحے کے لیے بے ہوشی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے تعویذ کو مضبوطی سے پکڑا، جیسے اس کے ہاتھ سے جان بچانے کا واحد ذریعہ یہی ہو۔ چڑیل تیزی سے ہوا میں تحلیل ہو گئی اور پھر ایک لمحے میں اس کے پیچھے آ کر نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ حسن کے گلے کی طرف لپکے مگر حسن نے آخری لمحے میں تعویذ اس کے سامنے کیا۔ چڑیل چیختی ہوئی پیچھے ہٹ گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ حسن کو یوں لگا جیسے اس نے عارضی طور پر چڑیل کو روک تو لیا ہے مگر یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حسن ابھی جنگل کے وسط میں تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کچھ خوفناک ہونے والا ہے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی مگر یہ خاموشی ایک طوفان سے پہلے کا سکوت تھی۔ اچانک فضا میں پھر سے وہی آواز گونجی۔ چڑیل واپس آ گئی تھی اور اس بار اس کی طاقت پہلے سے بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ حسن کو جیسے ہی احساس ہوا کہ چڑیل دوبارہ حملہ کرنے والی ہے، وہ پوری طرح سے تیار ہو گیا مگر چڑیل نے اس بار وہی پرانا ہتھ کنڈا استعمال نہیں کیا۔ وہ ہوا میں تیرتی ہوئی حسن کے ارد گرد چکر لگانے لگی۔ اس کا چہرہ بھیانک مسکراہٹ کے ساتھ حسن کو للکار رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر خون کے سرخ دھبے تھے، جیسے ابھی ابھی اس نے کسی کا خون پیا ہو۔ تم بھی ان سب کی طرح مر جاؤ گے، چڑیل نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ اس کی آواز اتنی سرد اور وحشتناک تھی کہ حسن کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ حسن کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس نے جلدی سے کتاب میں درج آخری منتر کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ منتر پڑھ رہا تھا، چڑیل نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی سمت بڑھنے لگی۔ چڑیل کے ہاتھ لمبے ہو گئے جیسے وہ کسی دیو کی مانند ہو اور اس کی انگلیاں نوکیلے خنجر کی طرح حسن کے جسم میں پیوست کرنے کو تیار تھے۔ حسن نے آخری لمحے میں منتر ختم کیا اور چڑیل کا جسم ہوا میں کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور وہ زنجیروں میں جکڑنے لگی جو اچانک ہوا میں نمودار ہوئیں۔ چڑیل نے زور سے چیخ ماری اور پورا جنگل اس کے ساتھ گونج اٹھا۔ حسن کے کان درد سے پھٹنے لگے مگر اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو ثابت قدم رکھا۔ یہ ختم نہیں ہوا، میں واپس آؤں گی، چڑیل نے چیختے ہوئے کہا اور دھوئیں کے بادلوں میں تحلیل ہو گئی۔ حسن کو لگا کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے مگر اس کا دل جانتا تھا کہ یہ جنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ حسن گاؤں واپس آیا مگر اس کے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ گاؤں والوں نے اسے ہیرو کی طرح خوش آمدید کہا لیکن اس کی روح میں سکون نہیں تھا۔ چڑیل کی آخری چیخ اور اس کا وعدہ کہ میں واپس آؤں گی مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ چند ہفتے گزر گئے اور گاؤں پھر سے اپنے معمول پر آ گیا مگر پھر ایک رات عجیب واقعات شروع ہونے لگے۔
گاؤں کے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے رات کے وقت سرخ آنکھیں اپنی کھڑکیوں کے باہر دیکھی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ انہوں نے جنگل کے قریب چیخوں کی آوازیں سنی ہیں، اور سب سے بھیانک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک جوان لڑکی زینب اچانک گم ہو گئی۔ زینب کی گمشدگی کے بعد گاؤں میں خوف کا عالم چھا گیا۔ حسن کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ چڑیل سروپا کی واپسی ہے، اس کا انتقام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ حسن نے بابا کرم دین سے دوبارہ مدد مانگی، مگر بابا نے کہا اب چڑیل اور زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ تم نے اسے قابو میں تو کر لیا تھا، مگر مکمل طور پر شکست نہیں دے سکے۔ حسن جانتا تھا کہ اب اسے چڑیل کا سامنا کرنے کے لیے مزید تیار ہونا پڑے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک آخری اور خطرناک جنگ ہوگی۔ جنگل کے گھنے سائے، چڑیل کی خونی پیاس اور اس کا انتقام ابھی باقی تھا۔